یہ چھوٹا سا مدرسہ جو ہم کھولنے جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے ایک دن عالیشان یونیورسٹی بنے گا. میں نے کلکٹر صاحب جناب ہنری لارنس کو ایک درخواست دی. یہ درخواست کلکٹر صاحب نے انگریزی حکومت کو بھیج بھی دی، جس میں ہم نے کہا ہے کہ یہ جو 74 ایکڑ زمین بیکار پڑی ہے وہ ہمیں یونیورسٹی بنانے کے لیے دے دی جائے. اگر اتنی نہیں تو کم سے کم اتنی زمین ضرور دی جائے جس میں ہم ایک اچھا کالج بنا سکیں. باقی زمین تو ہم قومی چندے سے خرید لیں گے. شکریہ بھائی ادا. اب سنیے ذرا مدرسے کے لیے کچھ. نہیں مجھے اپنے بچوں کو انگریز نہیں بنانا. لاؤ بھی. شکریہ. ویلکم. ارے سید صاحب آپ اور یہاں اس حال میں؟ ارے بھائی قسمت میں بھیک مانگنا لکھا ہے سو مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اپنے لیے نہیں مدرسے کے لیے مانگتے ہیں. ایک آنا ڈال دیجیے اس میں. شکریہ. اللہ آپ کو کامیاب. آمین. بتا لیلا میں تو نے کیا دیکھا، بتا لیلا میں تو نے کیا دیکھا. جا میں تیرے سوال کا جواب نہیں دیتا. مجنو تجھے میرے ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا. نہیں دوں گا. تجھے تیرے اللہ کی قسم. نہیں دوں گا. تجھے تیرے ابا کی قسم. نہیں دوں گا. تو جا تجھے تیری لیلا کی قسم. کیا پوچھا تم نے؟ بتا لیلا میں تو نے کیا دیکھا، بتا لیلا میں تو نے کیا دیکھا، بتا لیلا میں تو نے کیا دیکھا، بتا لیلا میں تو نے کیا دیکھا. میں نے لیلا میں نور خدا دیکھا، میں نے لیلا میں نور خدا دیکھا، میں نے لیلا میں نور خدا دیکھا، میں نے لیلا میں نور خدا دیکھا. مجھے یہاں اسٹیج پر دیکھ کر کون لوگ خوش نہیں؟ وہی لوگ جن کے دلوں میں قوم کے لیے محبت نہیں ہے، جن کے دلوں میں جھوٹی شیخی بھری ہوئی ہے. ارے رئیسوں، دولت مندوں، تم یہ مت سمجھو کہ تم نے اپنے بچوں کے لیے سب کچھ جٹا لیا ہے. تم سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے ایسا سوچا تھا، لیکن آج ان کے بچوں کا کیا حال ہے؟ یہ حال ہے کہ ہم ان کے لیے اسٹیج پر کھڑے ہوئے ہیں. آپ مجھے کافر سمجھتے ہیں، غدار سمجھتے ہیں، سمجھیے، لیکن اگر کوئی کافر اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے مسجد بناتا ہے تو کیا آپ اس مسجد کو ڈھا دیتے؟ کچھ کافر کو یہ مسجد، یہ مدرسے بنا لینے دیجئے، میری محنت پر رحم کیجئے. آپ کی وجہ سے مدرسے کا نام بدنام ہو رہا ہے. ہمارے نام پر چیزیں اچھال رہے ہیں لوگ. تو پہلے کون سے تمغے دیے جاتے تھے ہمیں؟ آپ جانتے ہیں مولوی علی بخش خان علماء مکہ شریف سے آپ کے خلاف فتوی لے کر واپس آئے. چلیے، ہماری وجہ سے ان کو حاجی بننے کا موقع تو ملا. ویسے ہی آپ کے خلاف کون سے کم فتوے تھے جو آپ نے یہ لاٹری کے ذریعے چندہ جمع کیا ہے. لاٹری ناجائز ہے اور مدرسے کے لیے کوئی ناجائز کام نہیں ہوگا. گھبرائیے نہیں، اس کا گناہ میرے اور آپ کے سر نہیں پڑے گا، یہ ان لوگوں کے سر پڑے گا، وہ دولت مند اور رئیس لوگ جنہوں نے چندہ دینے سے انکار کر دیا. اگر وہ لوگ چندہ دیتے تو یہ ہمیں لاٹری کی ضرورت ہی کیوں پڑتی؟ دیکھیے، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر مدرسے میں کوئی بھی کام مذہب کے خلاف ہوا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا. میں نے کون سا کام مذہب کے خلاف کیا ہے؟ اپنے بچوں کو انگریزی پڑھانا کوئی گناہ ہے؟
انہیں انگریز بنانا گناہ ہے. ارے بھائی کیا حرج ہے اگر ہمارے بچے کلچر میں انگریز ہوں اور مذہب میں مسلمان؟ میں آپ سے بحث نہیں کر رہا، مگر مجھے یقین ہے کہ لاٹری کی سخت مخالفت ہوگی. بالکل نہیں ہوگی. بالکل ہوگی. نہیں ہوگی. چاہے تو ایک اشرفی کی شرط بدل لیجیے. بدل لیجیے، لیکن پہلے یہ دکھائیے کہ آپ کے پاس اشرفی ہے یا نہیں. ہے کیوں نہیں؟ یہ دیکھیے. اب دیکھیے، میں نے آپ کو گناہگار ہونے سے بچا لیا، کیونکہ شرط بدنا لاٹری سے بڑا گناہ ہے. اب نکالیے ایک اور اشرفی. اور بھائی مولوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ہم تو آپ کو چندہ دیتے دیتے تھک گئے. مولوی صاحب اب کوئی دن میں ہم مر جائیں گے، اس کے بعد آپ سے کون چندہ مانگے گا؟ خدا کے واسطے مرنے کی بات مت کیجیے. لیجیے چندہ لے لیجیے. اگر آپ مر گئے بھائی تو یہ یونیورسٹی کون بنائے گا؟ خدا حافظ. یہ کالج آج جس کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، ایک طویل عرصے سے میری زندگی کا واحد مقصد رہا ہے. ہماری تمام مصیبتوں اور ہماری ترقی کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی حل ہے: تعلیم. ایک ایسی تعلیم جو صحیح معنوں میں تعلیم ہو، میری زندگی کا مقصد رہا ہے. یہ سچ ہے کہ یہ محموڈن اینگلو اورینٹل کالج کسی حد تک میری حقیر کوششوں کا نتیجہ ہے، لیکن میں اکیلا کیا کرتا؟ اگر میرے ہاتھ نہ ہوتے، میرے ساتھی نہ ہوتے، تو شاید اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنا میرے لیے دشوار ہوتا. مجھے یقین ہے کہ اس کالج کی کامیابی کا سہرا مجھ سے کہیں زیادہ میرے ساتھیوں کے سر پر ہے. مجھے یہ دیکھ کر اطمینان ہوتا ہے اپنے زندگی کے آخری حصے میں کہ جس کام نے مجھے اتنے عرصے تک باندھے رکھا، اس کام نے ایک طرف مجھے میرے ہم وطنوں کی ہمدردی دلائی، تو دوسری طرف انگریز حکمرانوں کی حمایت بھی. کچھ عرصہ جاتا ہے، میں آپ لوگوں کے بیچ میں نہیں رہوں گا، لیکن اگر اللہ نے چاہا تو یہ کالج ترقی کرتا رہے گا اور میرے ہم وطنوں کو تعلیم کی دولت سے مالا مال کرتا رہے گا. شکریہ. کس کا خط ہے محسن؟ سریندر ناتھ بنرجی کا. پڑھو کیا لکھا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ادارہ قائم ہونے جا رہا ہے انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے، جس میں ہندوستان کے تمام معتبر لوگ شامل ہو رہے ہیں. خود بنرجی کا اور بدر الدین طیب جی کا یہ خیال ہے کہ اگر اس ادارے میں آپ شامل نہ ہوئے تو یہ ادھورا رہ جائے گا. محسن جی. تم نے 1857 کے غدر کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا. ضرور سنا ہے. میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. مسلمانوں پہ جو گزری وہ میں خوب سمجھتا ہوں. اور اس کے بعد آپ ہی نے تو اسباب بغاوت ہند میں کہا تھا کہ وائسرائے کی کونسل میں ہندوستانی نمائندے بھی ہونے چاہیے. نتیجے کے طور پر کئی سال تک کونسل میں ہندوستانی ممبر نامزد بھی ہوئے تھے. ہاں، مگر اب یہ وائسرائے کی طرف سے نامزدگی کی بات نہیں کر رہے ہیں، اب یہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں.
सरकार से लड़ने झगड़ने की बात कर रहे हैं। अब ये बंगाली लोग पिछले 100 साल से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ऊंचे ऊंचे ओहदे पा गए हैं, इनकी माली हालत भी हम लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर है, ये अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमने लड़ाई झगड़ा शुरू किया तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। 1857 के बाद जो कुछ हमने पाया है वो भी हम खो बैठेंगे। तो फिर इस खत का क्या जवाब देना है? अब जवाब क्या देना है, वो लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें लड़ने दें। हम जो काम कर रहे हैं बच्चों की तालीम का, वो हम करते रहें।